ایک دور تھا جب ایک دور کے ملک میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ وہ نہ انصاف کرتا تھا، نہ رحمت جانتا تھا۔ اس کے لیے عوام صرف غلام تھی اور اس کا حکم ہی سب کچھ تھا۔ شہر کے لوگ بھوک، ظلم اور ڈر کے سائے میں جی رہے تھے۔ اسی شہر کے کونے میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام ایان تھا۔ ایان کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ کوئی طاقت، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی جو بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھی: سچائی اور ہمت۔ ایان روز صبح اٹھتا، محنت کرتا اور اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھتا۔ اس کی ماں اکثر اسے کہتی، بیٹا، دنیا میں سب سے بڑی طاقت سچائی اور صبر ہے۔ ایان یہ بات دل سے مانتا تھا۔ ایک دن شہر میں اعلان ہوا کہ بادشاہ نے نیا ٹیکس لگایا ہے۔ ہر گھر سے اتنا پیسہ لیا جائے گا کہ لوگ بھوکے مرنے لگے۔ جو نہ دے سکا اسے سزا دی جائے گی۔ لوگ رو رہے تھے، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائے۔ ایان نے جب یہ سنا، اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے سوچا، اگر میں بھی چپ رہا تو میری ماں اور باقی لوگ بھی اسی ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ اس رات ایان سو نہیں سکا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک بات گھوم رہی تھی: ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اگلی صبح ایان نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ سیدھا محل کی طرف چل پڑا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ بادشاہ کے پاس جانا موت کو بلانا ہے، لوگ کہتے تھے۔ مگر ایان کے قدم نہیں رکے۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا، سپاہیوں نے اسے روکا۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایان نے سیدھا جواب دیا، میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپاہی ہنس پڑے، جیسے بادشاہ تجھے ملنے کا انتظار کر رہا ہے۔ مگر ایان نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے زور سے آواز لگائی، اے بادشاہ، اگر تو خود کو انصاف پسند سمجھتا ہے تو ایک غریب کی بات سن۔ یہ آواز محل کے اندر تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے جب سنا تو اس نے ایان کو اندر بلایا۔ دربار لگا ہوا تھا۔ سونے کے تخت پر بیٹھا بادشاہ گھمنڈ سے ایان کو دیکھ رہا تھا۔ بتا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ ایان نے بنا ڈرے کہا، تو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، لیکن تو عوام کا دشمن ہے۔ تو لوگوں کو بھوکا مار رہا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کسی نے کبھی بادشاہ سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ بادشاہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ تجھے اپنی جان پیاری نہیں؟ ایان نے کہا، جان سے زیادہ انصاف پیارا ہے۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے، اگر تو اتنا ہی بہادر ہے تو میں تجھے ایک امتحان دیتا ہوں۔ اگر تو اسے پاس کر گیا تو میں ٹیکس ختم کر دوں گا، ورنہ تیری موت ہوگی۔ ایان نے بنا سوچے کہا، منظور ہے۔ بادشاہ نے کہا، تجھے 3 دن کے اندر میرے لیے ایک ایسی چیز لانی ہوگی جو سب سے زیادہ قیمتی ہو، لیکن جس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ یہ ایک عجیب پہلی تھی۔ دربار کے بڑے بڑے دانشور بھی حیران ہو گئے۔ ایان گھر واپس آیا۔ اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ ایان نے سب کچھ بتا دیا۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، صرف دل سے سوچو۔ ایان 3 دن تک شہر میں گھومتا رہا۔ اس نے امیروں کے محل دیکھے، سونا دیکھا، ہیرے دیکھے، مگر اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا چیز ہے جو سب سے قیمتی ہے اور پھر بھی بے قیمت ہے۔ تیسرے دن جب وہ تھک کر بیٹھا، اس نے ایک منظر دیکھا۔ ایک چھوٹا بچہ اپنی روٹی ایک بھوکے کتے کے ساتھ بانٹ رہا تھا۔ بچہ خود بھوکا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنی روٹی دے دی۔ ایان کے دل میں ایک روشنی سی جگی۔ اس نے سوچا، یہی ہے وہ چیز۔ اگلے دن وہ دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا لایا ہے؟ ایان نے کہا، میں آپ کے لیے سب سے قیمتی چیز لایا ہوں، انسانیت۔ بادشاہ ہنس پڑا، یہ کوئی چیز ہے؟ ایان نے کہا، جی ہاں، یہ وہ چیز ہے جو ہر انسان کے پاس ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ پھر اس نے بچے کا واقعہ سنایا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ پہلی بار سوچ میں پڑ گیا۔ ایان نے آخری بات کہی، اگر آپ کے دل میں انسانیت ہوتی تو آپ کبھی اپنی عوام پر ظلم نہ کرتے۔ یہ بات سیدھا بادشاہ کے دل پر لگی۔ اسے اپنی زندگی کے تمام ظلم یاد آنے لگے۔ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر اس نے اعلان کیا، آج سے یہ ٹیکس ختم کیا جاتا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے انصاف کے ساتھ حکومت کروں گا۔ شہر کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ ایان ایک عام نوجوان تھا،
मगर उसने वह काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। बादशाह ने अयान को इनाम देना चाहा, मगर अयान ने मना कर दिया। मैं सिर्फ अपनी आवाम के लिए आया था, उसने कहा। अयान वापस अपनी मां के पास गया। मां ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि जुल्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक सच्चा और हिम्मती इंसान उसे हरा सकता है। और इंसानियत दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटें। और ऐसी ही दिलचस्प, सबक आमोज और इमोशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।